علیکم ناظرین، راہ اسپیشل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں اور وہاں کی صورتحال اور وہاں جو چیلنجز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں اور افغانستان کی صورتحال پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ اپنی شکست کے بعد جو ہے دوبارہ سے اپنے پنجے گاڑنے کے لیے اپنے معاشی ہتھ کنڈوں کے ساتھ جو ہے اس خطے کی جانب نظر دوڑائے ہوئے ہے۔ چین، رشیا، پاکستان، بھارت، یہ تمام جو ہے طاقت کے مراکز جو ہے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے کیا آئندہ منظرنامے، سیاسی منظرنامے کے حالات بنیں گے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے افغانستان کو درپیش مسائل اور اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد یونس قادری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں معاشیات کے، لیکن ورکنگ گروپ آف افغان اکانومی کے سیکرٹری کی حیثیت سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ورکنگ گروپ آف افغان اکانومی بنیادی طور پر چند ایسے ماہرین اور مخلصین دین کا ایک گروپ ہے کہ جو کام کر رہا ہے افغانستان کی معاشی پالیسی اور افغانستان کو امریکی شکنجے سے اور سرمایہ دار نظام کے اس تسلط سے جس کا غلبہ اس وقت پوری دنیا بھر میں ہے، اس کو کس طرح سے نکالا جائے۔ اور یہ گولڈن چانس ہے، گولڈن موقع ہے کہ ایک خود مختار، آزاد اور فیصلہ کرنے کی پوری قوت کے ساتھ ایک ایسی حکومت، آزاد حکومت وہاں قائم ہوئی ہے امارت اسلامیہ افغانستان کی صورت میں، کہ جو بہرحال مخلصین دین کا دنیا بھر میں ایک امیدوں کا مرکز ہے۔ اور ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل کو، اپنے اس وعدے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا تھا کہ ایک وقت پھر آئے گا کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، تو ہم یہیں سے شاید اس کا سفر ہوتا دیکھ سکیں ہماری زندگیوں میں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان اور ان کے ساتھ ورکنگ گروپ ہی کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری نثار احمد مولوی زادہ، صوبہ تخار افغانستان سے ان کا تعلق ہے، وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے اور پاکستان میں یہاں درس نظامی کی مکمل تعلیم حاصل کی ہے، عالم دین بھی ہیں، ورکنگ گروپ سے وابستہ ہیں، مخلصین دین کی حیثیت سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بات کا آغاز کروں گا یونس بھائی آپ سے۔ اور افغانستان، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس وقت معاشی چیلنجز وہاں جو سامنے آ رہے ہیں آئے دن گزرتے وقت کے ساتھ، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت منظرنامہ اور کیسے بدلے گا؟ کس طرح سے افغانستان جو ہے سرمایہ دار نظام سے الگ ہو سکے گا؟ مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ افغانستان کو اس نظام سرمایہ داری سے دور کرنا ہے، اور یہ افغانستان کے اندر سب سے بڑا اب جو ہے ان کے فتح کے بعد افغانستان میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ معاشی میدان کے اندر اپنے آپ کو مستحکم کر سکے اور ایک مستحکم معاش کو جو ہے وہ لگا سکے اور بغیر کسی بیرونی امداد کے اپنی اکانومی کو چلا سکے اور بغیر سود اور سٹے کے بازاروں کے اس معیشت کو چلا سکے جس کا نمونہ ان کے پاس کہیں نہیں ہے، اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس سے نبرد آزما ہونا جو ہے وہی اصل میں اس کامیابی کو آگے بڑھانے کے مترادف ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ اور ہماری جو 20-25 سالہ اس میں خدمات ہیں، ہم پورے طور پہ ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے بنیادی طور پر یونس صاحب نے بتایا کہ ورکنگ گروپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی پالیسی ایسے حالات میں افغانستان کی موجودہ حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کو فراہم کرنا کہ جس کے ذریعے وہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے سے باہر آ سکے، کیونکہ جو اگر ایک بار جو اس کے شکنجے میں جاتا ہے تو تاریخ ہی بتاتی ہے پھر وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ خیال جو بنیادی مسئلہ ہے وہ انہوں نے جیسے بھی بتا رہے ہیں کہ بینکاری کا مسئلہ ہے۔ اگر بینکاری درست سمت کی طرف چل جائے تو وہ ہو جائے گا۔ اب اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی کسی بھی اسلامی ریاست کی یا کسی بھی اسلامی ریاست کوئی بھی ریاست دنیا کا، اس کی سب سے جو قوی چیز ہوتی ہے، اسٹرانگسٹ چیز ہوتی ہے، اس کی کرنسی ہوتی ہے۔ اور پہلے کے دور کے کرنسی اور خطبہ ہی دو بہت بڑی چیزیں ہوتی تھیں کسی کی بھی، وہ اسی کے نام کا کرنسی جاری ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اگر کرنسی جو ہے وہ دشمن چھاپے گا اور کرنسی کے پیچھے سود ہوتا ہے، کرنسی کے پیچھے جو ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنسی جب چھپتی ہے تو اس کے پیچھے یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے۔ نہ افغانستان کی کرنسی کے پیچھے سونا ہے، نہ امریکہ کی کرنسی کے پیچھے سونا ہے۔ اس کے پیچھے صرف حکومت کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ اعتباری کرنسی اسی لیے کہلاتی ہے۔ صحیح۔ جو اعتباری کرنسی نے پتہ نہیں، حکومت کے اعتبار سے، یعنی آپ صرف ایک سمپل سی مثال لیں، بہت ہی آسان سی، کہ یہ آپ کے پاس ایک 5000 کا نوٹ ہے، کل حکومت پاکستان اعلان کرے کہ یہ 5000 کا نوٹ اب نہیں چلے گا، جیسا بھی بھارت میں ہوا، تو پھر اس 5000 کے نوٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنا اس کی لاگت، شاید کوئی اپنے آپ کا ڈیزائن بھی بدل دے تب بھی ختم ہو جائے گا، اس میں دستخط بھی بدلتے تو بھی، یعنی یہ کہ اس نمبر تک کے نوٹ ابھی ختم ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے پیچھے کچھ ہوتا
تو پھر تو وہ تو کاغذ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اب میں لے کے جاؤں پرانا نوٹ جو حکومت نے کالعدم قرار دے دیا ہے اور میں کہوں اس کے عوض مجھے دے خریداری کروں گا, تو کیا خریداری ہوگی اس کے عوض؟ شاید میرا خیال ہے کوئی 10 روپے بھی نہیں دے 5000 کے نوٹ کے, تو شاید کسی کو اپنے تاریخی طور پہ رکھنا ہو تو شاید 10-20. تو اس کا مطلب ہے تو پھر تو 5000 کا نوٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہے. تو اگر کچھ ہے اس کے پیچھے تو مجھے حامل لحاظہ کو اس کے بعد مجھے سونا کوئی دے دے اس کے بدلے میں, تو اس کے پیچھے کوئی اعتبار ہوتا ہے. حکومت جب وہ کہتی ہے کہ یہ میری کرنسی ہے, اب جب کرنسی جو ہے وہ نوٹ کسی بھی زر کے اس وقت کسی بھی کرنسی کے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی سونا نہیں ہے, یہ صرف حکومت کے اپنے ہی اعتبار کی کرنسی ہوتی ہے. اس کے پیچھے صرف آج کل جدید کرنسی کے دور کے اندر یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ قرضہ لیتے ہیں, اس کے پیچھے صرف قرضہ ہوتا ہے, قرضہ لیتے ہیں, قرضہ ہوتا ہے. اس کرنسی کے پیچھے صرف قرضہ نہیں, ضرور ملکوں سے نہیں, اپنے آپ سے ہی لیتے ہیں. اچھا, اندرونی قرضہ ہوتا ہے. اندرونی قرضہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے حکومت جسے انٹرنل یا اندرونی قرضہ کہلاتا ہے. یعنی حکومت خود اپنے اندر سے قرضہ لیتی ہے, قرضہ اپنے بینکوں سے, کھاتے دار بینکوں سے قرضہ لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے کرنسی کو جاری کرتی ہے. تو وہ اتنے کرنسی جاری کر دیتی ہے جتنے حکومت کے پاس خسارہ ہوتا ہے. خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اخراجات فرض کریں وہ ہے 300 بلین کے, اور اس کے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ 200 کی آ رہی ہے. 100 کا فرق آ تو رہا ہے. 100 کا جو فرق آئے گا تو یہ حکومت بینک سے کہے گی کہ اتنے پیسے کا قرضہ ہمیں دے دو. کھاتے دار بینک اتنے کھاتے میں سے نکال کے, ریزروز میں سے نکال کے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو وہ 100 چھاپے کی بھی وہ 100 بلین یا جو 100 روپے یا 100 افغانی یا 100 ڈالر جو بھی ہوگا, جو کرنسی کی جس ملک کی ہوگی, اتنے وہ چھاپنے کی مجاز ہوگی, حکومت چھاپ دے گی. صحیح. پیسہ اب دیکھیں, اب افغانستان کے اندر جو کرنسی ہے جو ہے اس کے پیچھے تو سودی قرضہ ہے. ایک اسلامی ریاست میں سودی کرنسی چلے, حکومت قرضہ لے گی اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے کھاتے دار یعنی کمرشل بینک سے. ٹھیک ہے. کمرشل بینک کے کھاتوں سے وہ پیسے, کوئی پیسے اصلی تو ہوتے نہیں ہیں کسی کے پاس اس بینکاری نظام میں, تو اس کے کھاتے سے نکل کے ادھر آ جائے, ادھر کے کھاتے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنے بلین کے اس کے کھاتے سے نکل کے, اسے ریزرو سے نکل کے, بینک کے ریزرو سے نکل کے اس کے پاس آ جائے گا, اور یہ اتنے مالیت کے یعنی کہ ایسٹس میں آ جائے گا, اس کے کھاتے میں آ جائے گا. تو وہ اتنے ہی مالیت کے نوٹ چھاپ دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اس کے اوپر دنیا بھر کے اندر یہ بحث ہے اور یہ بہت زیادہ ہے, اور خاص کر امریکہ کے پرانے صدر ابراہیم لنکن جو ہے, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ پہلے کہا کہ اتنے کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہیں پہلے بینک کو دو گے, کہو گے کہ بھئی مجھے اتنا قرضہ دے دے, جبکہ اس کے کھاتے سے نکل کے, تو تمہارے پاس جتنا خرچہ آ رہا ہے اگرچہ اتنے خرچ, ڈائریکٹ کرنسی کیوں نہیں چھاپ دیتے؟ اس پہ ہی اس کو جو زیادہ تر آتا ہے کہ اس پہ اس کو مارا گیا. تو اگر وہ ڈائریکٹ چھاپ لیتے تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ نظام بینکاری کو چلانا ہے, نظام سود کو چلانا ہے, اس لیے سودی قرضہ کی لین دین ضروری ہے اس نظام کے اندر. اچھا. سودی اگر یہ نہ کرے, ڈائریکٹ چھاپ دے, تو سودی جو نظام ہے وہ نہیں چل پائے گا, سرمایہ دارانہ نظام نہیں چل پائے گا. اس نظام کو چلانے کے لیے, اور یہ بینکار یہ پورا قبضہ تو فائنینشیل مارکیٹ کہتے ہیں نا, امریکہ کے اندر جو قبضہ ہوتا ہے وہ انہی فائنینشیل مارکیٹ کا ہوتا ہے. ان کو چلانے کے لیے اور ان کے کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے کمرشل بینک سے یہ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے, تاکہ وہ ان سے جو ہے ان کو اس کے بعد جو ہے اس کا منافع ملتا چلا جائے. اور یہ 25 اور 30 ٹریلین کا جو قرضہ امریکہ پہ چڑھتا چلا جاتا ہے, انٹرنل ڈیٹ, تو کیا ضرورت ہے 30 ٹریلین کا بھی اس نے دیا بھی نہیں ہے, کسی کو دے دیا کیا؟ وہ چھاپ لے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اگر چھاپ لیتا ہے جتنا, دیکھیں اس سے صرف ایک مسئلہ آتا ہے, وہ انفلیشن کا مسئلہ آتا ہے کہ افراط زر. مگر اگر آپ جتنا آپ کا خرچہ ہے اتنا ہی آپ کرنسی چھاپتے ہیں تو انفلیشن کا نہیں ہونے کی امید ہوتی ہے. اچھا. تو انفلیشن نہیں ہوگا. تو ایسے میں سود سے ہم باہر آ سکتے ہیں. اس پہ تو ابھی اس کی بتاتے ہیں, پہلے تو ابھی تو ہم اس کا اسٹرکچر بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نجات کی حکمتیں. اب دیکھیں, آپ کے پاس آپ قرضہ لیتے ہیں بینک سے, تو اس کے عوض بینک آپ کے کھاتے میں وہ قرضہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو نہیں ہے, ہاں, کیش کی صورت نہیں آیا. اب آپ جب چیک لکھتے ہیں, اپنے دستخط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیک آپ دوسرے بینک میں جمع کرا دیتے ہیں. صحیح ہے. پیسہ وہاں, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ادھر کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. جتنا قرضہ چلتا چلا جائے گا
اتنے یعنی کہ آپ کے پاس آیا تھا اس کے پاس 1000 روپے اس نے کیا تھا, آپ نے 1000 روپے جو ہے وہ دوسرے بینک میں جمع آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے چیک کاٹ دیا, تو وہی ہوا جیسے نوٹ کا اجرا کیا, آپ نے بھی ایک نوٹ کا اجرا کر دیا 1000 روپے کا, ٹھیک ہے. 1000 روپے وہ دوسرے آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے, اس نے بھی وہ 1000 روپے آپ کے پاس سے آ گئے, ٹھیک ہے, کچھ اپنے پاس رکھ لیے جو ریزروز کے طور پہ, اور باقی اس نے پھر الگ کو قرضہ دے دیا. تو یہ قرضے کے بدلے میں جب آپ قرضہ لیتے ہیں 1000 روپے کے بدلے میں آپ نے 10,000 روپے کا قرضہ دے دیتے ہیں, اور جو چیک کاٹتے ہیں تو وہ بھی تو کرنسی کا اجرا ہو گیا. تو 9000 کی کرنسی, اس کے پیچھے کیا ہے پھر؟ بینک کا کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی. جو کمرشل بینک جو ہوتا ہے وہ قرضے جاری کرتا رہتا ہے, 1000 روپے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ 10,000 کے قرضے جاری کر دیتا ہے, اور وہ قرضے جو ہیں قرضے کی صورت میں اسی مارکیٹ کے اندر بینکوں میں گردش کرتے رہتے ہیں قرضے کی صورت میں. تو وہ جو ہے مزید اس کے ذریعے جو ہے وہ کرنسی کریٹ کر دیتا ہے. تو دنیا کے اندر کرنسی جو ہے وہ تو بغیر کسی اس کے, آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے, وہ قرضہ کیوں لے رہا ہے, وہ کس سے قرضہ لے رہا ہے, وہ تو ایسی قرضے کے پر قرضہ دے دے کے کرنسی کریٹ کر رہا ہے. تو دنیا میں زیادہ کرنسی جو ہے وہ کمرشل بینک چھاپ کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, اور اس سے کم کرنسی جو ہوتی ہے جو حکومت تو بہت کم, M0 جسے آپ کہتے ہیں, بہت کم جاری کرتی ہے. دیکھیں اب یہ اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ کا بینکاری نظام وہی رہتا ہے, اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے اگر آپ فرض کریں 1000 روپے اگر فرض کریں سے کہتے ہیں بلا سودی بھی کر دیں, یعنی کہ اس کو سود ختم کر دیں, سود بھی, تو بھی یہ 9000 روپے تو سود ہی ہوئے نا, کیونکہ 9000 روپے آپ نے زیادہ کرنسی سے ہو کر آ گئے. تو اب کرنسی کی مارکیٹ میں ضروری ہے, اس لیے زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ بھی سودی معیشت کا قائم رہتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ زیرو انٹرسٹ ریٹ, یا اسلامی معیشت دان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرض کی معیشت کو جاری رکھیں گے اور قرض لیتے چلے جائیں گے, اور قرض کی جگہ سکوک کو رکھ دیں گے, تو بات وہی رہے گی. قرض کی جگہ اگر آپ سکوک کو بھی رکھ دیتے ہیں یا قرض کی جگہ کوئی اور نام دے دیتے ہیں اجارہ کا, تو بھی وہی سودی معیشت ہی رہے گی جسے سرمایہ دارانہ معیشت کہتے ہیں. صحیح رہے گا, صحیح بات. اب اس کے دیکھیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے ہے جہاں قرض کے بدلے میں قرض نہ دیا جائے, اگر قرض کے بدلے میں سہولت دے دی جائے, قرض نہ دیا جائے, بلکہ وہ جو ہے فوری طور پہ وہ قرض جو بھی آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ شراکت کی بنیاد پہ دیتے ہیں, فوری طور پہ اس کے پاس چلا جائے, یعنی اس میں فائنل پروڈکٹ والے کے, فائنل کے ریزروز کچھ نہ بچے, ریزروز بچا کے پھر آپ اس سے ایک اور قرضہ دے دیں, ٹھیک ہے, پھر وہ قرضے کے بدلے وہ کیا کرے, وہ آدمی کو دے دیں, وہ پھر ایک اور کو قرضہ پہ دے دے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتراک ہو بطور منافع اور اس میں, مگر وہ ڈائریکٹ وہ پیسہ جو ہے اس کے پاس چلا جائے, جو اصل جو کام کرے گا, جی اس کے پاس چلا جائے گا, تو بیچ میں سے چین ٹوٹ جائے گی. اس لیے جب آپ کے پاس 1000 روپے ہو یا 1000 ملین, 1000 بلین, 1000 جو بھی آپ کہتے ہیں, مثال, تو 1000 روپے کا ہی قرض جاری ہونا چاہیے, 1000 روپے کی شراکت ہونی چاہیے, وہ شراکت دار کے پاس پہنچ جائے, اور وہ پھر کسی اور مارکیٹ میں نہ جائے, وہ کسی اور مارکیٹ میں نہ جائے, بلکہ اسی ریلیونٹ جیسے چیک بنانے والے چاہیے, تو وہی لے, کیونکہ یہ جو قرضہ دیتے ہیں اس کا پوری قسط تو آپ ایک ساتھ نہیں دیتے, آہستہ آہستہ آپ کرتے رہتے ہیں, تو وہ پھر وہ جو قسط آپ کی بنتی رہتی ہے وہ کہیں اور دے دیتے ہیں قرضے پہ. نام تو آپ کے ایشو ہوا, یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, آپ کے ایشو ہوا نام, مگر نام آپ کے ایشو جو ہوا 1000 روپے ہوا, مگر آپ نے صرف 400 روپے ہی نکالے, 600 روپے جو بینک کے پاس ہے اس نے اور کسی اور کو قرضہ دے دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کے نام پہ 1000 روپے, تو اس ریزروز کی بنیاد پہ یہ جو جمع ہے, یعنی بینک کے پاس دیکھیں نا, بینک آیا, بینک کے پاس آپ نے 1000 روپے رکھوائے نا, نثار بھائی کو بھی 1000 روپے گئے, اب 1000 روپے میں سے آپ کو قرضہ دے دیا اس نے, 800 روپے مجھے دے دیے, 800 روپے آپ کو دے دیے, ٹھیک ہے نا. اب 800 روپے آپ نے پورے نہیں نکالے, میں نے آپ نے 200 نکالے, 600 روپے پھر بینک میں موجود ہیں. اب جب 600 روپے بینک کے اندر موجود ہے, تو اس نے وہ بینک نے کیا کیا, وہ 600 روپے تو آپ کے تھے, تو اب کسی کو آپ اس پہ قرضہ دینے کا وہ تو امانت ہونی چاہیے, وہ امانت کے طور پہ رکھے. جب لینے جاتا ہوں تو کیا مجھے بعد میں مل جاتے ہیں؟ نہیں, کسی بھی بینک میں اگر جیسے افغانستان کے اندر ابھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں, تو یہ دنیا میں کوئی بھی ملک کے اندر اگر تمام لوگ پیسے نکلوانے چلے جائیں تب جا کے تو نہیں ہوگا. کوئی بینک دنیا کے اندر پیسے نہیں دیتا, اس کے پاس ہوتے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو ہر وقت اپنے پیسے کو سود کے چکر میں لگا دیتا ہے, تو وہ کسی اور کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے اس نے. تو ہر ایک آدمی کے پاس, یعنی کہ 1000 روپے سے 10,000 روپے تو نہیں ہے. لوگ ڈرتے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ سے اگر بڑی رقم نکالنی ہو تو پہلے مینیجر کو فون کر دیا جائے, مینیجر کو فون کر دیا جائے گا, نہیں وہ کر دیا کریں کہ تاکہ
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک کے نام پہ 1000 روپے ایشو ہو گئے تو اب وہ 1000 روپے کے ریزرو اسی کے نام پہ رہنے چاہیے، اور وہ جب تک کہ اپنے کاروبار میں یا جس کے لیے اس نے پیسہ نہیں لیا ہے اس کا پورا پیسہ اس تک چلا جائے، اور بینک میں سرکولیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بینک میں اگر سرکولیٹ نہیں ہوگا تو پھر مسائل کس کو درپیش آئیں گے؟ اس کے اوپر قرض کی معیشت نہیں ہونی چاہیے، صحیح، قرض کے اوپر قرض نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے میں پوچھ رہا ہوں، افغانستان ابھی ایسی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا کہ قرض کے اوپر قرض دے؟ بینکاری جب نظام موجود ہے تو قرض کے اوپر بینکاری نظام چلے گا ایسے؟ جی 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 جی، دیکھیں قرض کے اوپر قرض چل رہا ہے، صحیح ہے، اور بینکاری یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ اگر یہ نہ کرے منافع، اگر بینکاری کیوں کرتا ہے کہ اگر وہ ریزروز میں پیسے رکھا رہے، جتنے پیسے اگر ریزرو کے پیسے استعمال نہیں ہوں گے تو آپ کا جو ہے منافع کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کہے گا وہ تو ریزرو سے میں نے پیسہ لگایا تو مجھے ریزرو میں، تو کیا کرتا ہے ریزروز کو جو ہے مزید بیچتا رہتا ہے، قرض دیتا رہتا ہے، تو مسلسل ریزرو کو گھنٹوں اور بنیادوں پہ وہ دیتا رہتا ہے اپنے انٹرنل، اور اس میں گردش کرتا رہتا ہے۔ کرنسی جو ہے صرف فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ہی بڑی تعداد میں گردش کرنے کی وجہ سے معیشت میں پیداوار بھی نہیں بڑھتی۔ معیشت کی پیداوار کہاں بڑھے گی؟ معیشت تو پیداوار جب بنے گی کہ جب وہ پیداواری مارکیٹ کے اندر جائے گا، انویسٹمنٹ جو ہوگا وہاں پہ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر، یہ تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ود ان دی فائنینشیل مارکیٹ، تو فائنینشیل مارکیٹ تو کوئی چیز پیدا نہیں کرتی نا، ایک عمارت کے اندر ہی لاگے بس پیسے ڈالتی ہے۔ دیکھیں فائنینشیل مارکیٹ جو ہوتی ہے، فائنینشیل مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے زرعی مارکیٹ یا مالی مارکیٹ جو ہوتی ہے، مالی جو ہوتی ہے، نثار بھائی مالی مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کچھ پیدا نہیں کرتی۔ بینک کوئی پیدا تو نہیں کرتا نا کوئی چیز، کیا کرتا ہے؟ بینک تو پیسے پیدا کرتا ہے، تو پیسے کے بدلے میں جب آپ پیسے دیتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے نا۔ اب اس کا نام شراکت رکھ دو مدہ، تو جب آپ پیدا کیا کر رہے ہیں؟ دانش رکھا کے ساتھ لے رہا ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں جب کاروبار کریں گے، بینک دیکھیں نا، بینک کے پاس تو کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی نا، وہ آگے لگا دیتا ہے تاکہ مجھے منافع ملے۔ بینک تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس ویئر ہاؤس ہے، اچھا میں سوزوکی کار آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ سوزوکی کار تو اس کے پاس ہی نہیں ہوتی، وہ تو مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، وہ قرضے کی جگہ اس کا نام صرف ایک وہ کانٹریکٹ یہ بنا لیتا ہے، میں اس کا وہ مالک ہو گیا۔ تو مالک کی کیا؟ بینک اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، بینک کوئی پروڈکشن کا ادارہ تو نہیں ہے نا، پیداوار کا ادارہ تو سوزوکی کمپنی خریدوا کے دیتا ہے ان سے۔ ہاں تو مگر تو اس کے کام کے لیے ہے ہی نہیں نا بینک بنا۔ اچھا، بینک کوئی نہ ویئر ہاؤس ہے نہ کوئی ایجنٹ ہے، بینک تو صرف یہ کرتا ہے کہ اس کا کام اصل یہ ہے جو بچت کنندہ ہے ان سے پیسے لے کر جو کاروبار کے اندر جن کو پیسہ چاہیے ہے ان تک وہ پیسہ اپنی جانچ پڑتال کے پاس دے براہ راست، وہ منافع لے کے پھر ان دونوں میں تقسیم کر دے، اپنا صرف حق خدمت لے سکتا ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، تو بہت ہی آسان سا کام ہے افغانستان کے اندر، یہ بہت آسان کام ہے۔ آپ نے بہت اچھے انداز سے یقیناً جو بس اس میں تھوڑی سی ایک بات کا کر دیں کہ یعنی کہ اس کا مطلب ہوگا نہ ہی جتنے بھی بینک ہیں، کمرشل بینکس ہیں، ان کو جتنے بھی نجی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ اسلامی دور کے اندر نجی بینک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو کم از کم بینک نجی پرائیویٹ نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی ترجیحات نہیں ہوں گی، اسلامی حکومت کی ترجیحات پر چلے گا۔ نظام های خوب، حکومت های خوب مسئولیت داره که بانک های خصوصی را در کنترل خود بگیره تا اینکه نقصی از او برای ملت نرسه. هرچی که بانک های خصوصی را حکومت وقت همه آزاد بگذاره با گفته قادری صاحب که همه نقصش به ملت نرسه. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور جو جتنا بھی آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے جو زبان کو سمجھ سکتے ہیں ان تک یہ بات پہنچی اور پہنچ سکی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ یونس صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ اب بنیادی طور پر جو آج ہم جتنے حصے پر بات کر پائے اپنے وقت کے لحاظ سے، اس میں بینکاری کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کے خد و خال ہم نے بات کی کہ کسی بھی اسلامی معیشت کے اندر بینک اگر موجود ہے تو اس کا رول کیا ہوگا، وہ کس طرح سے کام کرے گا، اور فی زمانہ جو بینک کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سرمایہ دارانہ اس ڈھب میں ڈھلے ہوئے ہیں اور اس طور کے ساتھ اپنے کام انجام دے رہے ہیں کہ جو معاشرے کو تباہی کی جانب لے کے جا رہا ہے، نہ کہ جو خیر کے جو ہے کچھ پہلو اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اپنے مفادات، اپنے فائدے اور اپنے فائدے ہی کو مد نظر بنانا، سرمایہ سے سرمایہ کا حصول اور سرمایہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا، ان چیزوں نے جو تباہی مچائی ہے۔ اسلامی حکومت کے ماتحت ہونے والے جو بینکس ہوں گے یا مالیاتی ادارے ہوں گے، جو بھی ان کو ہم نام دیں، وہ کم از کم جو ہے وہ
اس طرح کی ترجیحات کے ساتھ نہیں ہوں گے اور نہ چلیں گے کہ جس کے اندر سود اور سٹا اور جو ہے ترجیحات صرف مال اور جو ہے وہ مال کو بڑھوتری جو ہے وہ ہدف ہوگی۔ تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔